إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما يا معلم إبراهيم علمني من لدنك علما يا مفهم سليمان فهمني قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشائی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ کم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں،
اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک انتہائی چھوٹی سی صورت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے سرصدر سے کتاب و سنت کے مطابق اس کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات، منزل من اللہ شریعت کا پیغام سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ سورت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کی انتہائی چھوٹی صورتوں میں سے ہے، لیکن اپنے معانی، مطالب، مفاہیم کے اعتبار سے پورے کے پورا دین ہے۔ یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے مفتاح دار السعادہ۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اگر مسلمان اگر اس کتاب کو ماننے والے، اس کو پڑھنے والے ساری کتاب کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اور صرف اس صورت کے معانی، مطالب، مفاہیم پر غور و تدبر کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے جنت میں جانے کا نصاب اس صورت میں مقرر کیا ہے۔ جس طرح کہ ایک طالب علم نے میٹرک کا امتحان دینا ہے تو مثال کے طور پہ گورنمنٹ پاکستان نے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے لیے 10 کتابیں مقرر کی ہیں، 10 مضامین کو مقرر کیا ہے۔ اب ایک طالب علم 9 کتابوں میں بڑی محنت کرتا ہے، سارا سال ان 9 کتابوں میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور جب امتحان دیتا ہے تو 9 کتابوں میں سے 80% نمبر اس کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، لیکن ایک کتاب میں وہ 33% نمبر بھی نہیں لے سکتا، 33% سے بھی کم نمبر، پاسنگ والے نمبر سے بھی کم نمبر اس کے آتے ہیں، تو اس کو گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ میٹرک کی ڈگری جاری نہیں کرتی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طالب علم ہے، وہ 10 کتابوں میں ایک جیسی محنت کرتا ہے، جب امتحان دیتا ہے تو وہ 80% نمبر نہیں لیتا، 50% یا 45% یا 40% وہ 10 کی 10 کتابوں میں نمبر لیتا ہے، تو گورنمنٹ پاکستان اس کو میٹرک کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ یعنی جو نصاب ہوتا ہے اس کی وقت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سارے کا سارا جو مقرر کیا گیا ہے اس سارے کے سارے کے اندر محنت ضروری ہے۔ اس سارے نصاب میں اپنے آپ کو کامیاب کروانا، کامران کروانا، محنت کرنا اور پاس ہونے والے نمبر حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر نصاب میں سے ایک مضمون بھی میرا اور آپ کا رہ گیا تو پھر ہم کامیاب، کامران جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے جنت میں جانے کا نصاب مقرر کیا ہے۔ قسم اٹھا کے اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم۔ اب دیکھیں یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ جو کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر وہ قسم اٹھانے بغیر کوئی بات کہہ دے، اس کی بات میں شک کرنے والا اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھے گا، لیکن وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے، باور یہ کروانا چاہتا ہے کہ جس قدر وہ عظیم ہے، جس قدر وہ بڑا ہے، جس بارے میں وہ قسم اٹھا رہا ہے، جو یقین دہانی مجھے اور آپ کو کروانے کے لیے وہ قسم اٹھا رہا ہے، اس کام کی اہمیت کیا ہوگی، وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا بڑا کام ہوگا، اس کی وقت کیا ہوگی۔ تو یہ اس کی وقت کو میرے اور آپ کے سامنے باور کروانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔
ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہیں۔ خسارہ کیا ہے؟ آپ کاروبار کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ایک آپ کا راس المال ہوتا ہے، آپ کے پاس 10,000 روپیہ ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، لاکھ روپیہ ہے، وہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا راس المال ہے۔ اگر آپ کی محنت نے اتنا رنگ لایا ہے، اتنی آپ نے محنت کی ہے کہ راس المال کے ساتھ، راس المال کو بھی آپ اکٹھا کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید مال بھی اس انویسٹ میں جو ہے وہ کما لیتے ہیں، تو یہ آپ کا نفع ہے، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سستی برتتے ہیں، آپ اس میں محنت اچھی نہیں کرتے ہیں، آپ کی تگ و دو اس میں اچھی نہیں ہے، آپ نے کاوش کوشش اس میں اچھی نہیں کی ہے، تو جو آپ کا راس المال ہے وہ بھی جب مہینے بعد، 2 بعد، 6 بعد آپ حساب کرتے ہیں تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خسارہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے پاس راس المال کیا ہے؟ میری اور آپ کی عمر ہے، میری اور آپ کی زندگی ہے، یہ میرا اور آپ کا راس المال ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اس صورت کے مطالب مفاہیم کو پڑھ کر، دیکھ کر، یہ سن کر آج اپنا حساب آج سے ہم نے جو ہے وہ شروع کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی، جو میرا راس المال ہے، اس کے اندر نفع میں جا رہا ہوں یا خسارے میں جا رہا ہوں۔ تو اگر تو میں ساری زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، فرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی منزل من اللہ شریعت کے مطابق گزارتا ہوں، تو پھر میری زندگی جو ہے وہ فائدہ مند ہے، پھر میں نے اپنے راس المال کو کھویا نہیں ہے۔ اگر میں مباح کاموں میں ہی ساری زندگی صرف کر دیتا ہوں، ایسے کام جن کے کرنے پہ نہ نیکی ملتی ہے، نہ گناہ لکھا جاتا ہے، پھر بھی میں خسارے میں ہی ہوں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ میں سارا دن صبح اٹھتا ہوں، شام سونے تک اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اپنی من مرضی سے کماتا ہوں، اپنی من مرضی سے کھاتا ہوں، اپنی من مرضی کے شب و روز جو ہے وہ اپنے گزارتا ہوں، اپنی زندگی کی خوشیاں اور غمیاں اپنی مرضی کی گزارتا ہوں، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر میں اپنا راس المال روز بروز کھو رہا ہوں، لیکن غور نہیں کر رہا ہوں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ پھر میری زندگی ساری کی ساری خسارے کے اندر جا رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں۔ برف بیچنے والا ہوتا ہے نا، وہ برف لے کر آتا ہے، پھٹے پر رکھتا ہے، اس کے اوپر کپڑا، ہر قسم کی جو ہے وہ ایسی چیز ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بکنے سے پہلے ضائع نہ ہو جائے۔ 10,000 کی وہ لے کے آیا ہے تو وہ 15,000 18,000 کمانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پگھلنے سے پہلے، وگرنہ برف اس کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ اگر وہ محنت نہیں کرتا ہے، وہ اس کو صحیح طرح ڈھانپتا نہیں ہے، پگھلنے سے بچاتا نہیں ہے، اپنا راس المال اور اس کے ساتھ نفع اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو برف اس کا انتظار نہیں کرتی، وہ آہستہ آہستہ تحویل ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ختم ہونے سے پہلے اس نے کما لیا، اس کو بیچ لیا، تو وہ فائدے میں ہے۔ یہی برف میری اور آپ کی زندگی ہے، میری اور آپ کی عمر ہے، جو میرا اور آپ کا انتظار ہرگز نہیں کر رہی، وہ تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اب میں نے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کو شامل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو شامل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے منزل من اللہ دین کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے ہیں، زندگی کی خوشیاں اور غمیاں گزارنی ہیں، تو اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اپنا راس المال بھی بچانا ہے اور نفع بھی کمانا ہے، یا پھر اس میں سستی کر کے، کاہلی کر کے، نافرمانیاں کر کے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پس پش ڈال کر اپنے راس المال کو بھی ضائع کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس قسم ان الانسان لفی خسر کا مصداق بننا ہے۔ تو قسم اٹھا کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمانے کی قسم، بے شک سارے کے سارے انسان لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، یہ ہے جنت کا نصاب، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بظاہر یہ چار چیزیں لگتی ہیں، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے یہ صورت انتہائی چھوٹی ہے، لیکن اپنے مفاہیم مطالب کے اعتبار سے یہ بہت بڑی، پورے کے پورا دین اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ اس میں سمویا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز کو کھولا جائے تو ایک ایک خطبہ جو ہے وہ اس ایک ایک چیز پہ دیا جا سکتا ہے، ایک نصاب جو اللہ رب العالمین۔ سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ہر بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ کیا اس پر یقین کر لیا جائے گا کہ ہاں یہ مومن ہے؟ اب نصاب کی پہلی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اس پر صادق آ گئی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ایمان والا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو جو مقصود اور مطلوب ایمان ہوتا ہے اس کی تعریف سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے لمبی حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، شدید کالے اس کے بال تھے، شدید سفید اس کے کپڑے تھے، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے، آپ کی رانوں پر ہاتھ رکھا اور آپ سے سوالات کرنے لگا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال اس نے کیا، اخبرنی یا محمد عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ یعنی میں کون سے کام کروں کہ اللہ رب العالمین کا مطلوب اور مقصود مومن بندہ بن جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 جزیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی کہ یہ 6 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، یہ 6 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ بھی ایمان کے ارکان ہیں، بنیاد ہے، تو وہ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ 6 چیزیں کس طرح آئیں گی؟ ایمان کی تعریف جو ائمہ محدثین نے کتاب و سنت سے لی ہے وہ کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتا ہوں، قیامت کے دن پر میرا ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر میں ایمان رکھتا ہوں، تو وہ بندہ مومن بن جائے گا؟ وہ بندہ وہ مومن بن جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود مومن ہے؟ وہ کامل مکمل مومن اللہ رب العالمین کے ہاں ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مقصد مطلب کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ اللہ کی قسم یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں
میں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہوں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو اگر میں ان تؤمن باللہ تو کہوں، آمنت باللہ کہہ دوں، میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا کارساز ہے، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، لیکن من مرضی اپنی کرتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے تو رسمیں رواجیں اپنے محلے والوں کی، خاندان کنبے قبیلے والوں کی دیکھتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل من اللہ شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہوں، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو پس پش ڈالتا ہوں، پھر صبح اٹھوں شام سونے تک کہوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسے ایمان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں ہے۔ جنت کا نصاب ہے الا الذین آمنوا، اور اس آمنو پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز فرمائی ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان رکھے۔ تو اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانتا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے، جب فوتگی کا معاملہ آتا ہے، جب خوشیوں اور غمیوں کو گزارنے کا، شب و روز گزارنے کا معاملہ آتا ہے، پھر رسمیں رواجیں میرے خاندان کی ہوں گی، کنبے قبیلے کی ہوں گی، لوگوں کی ہوں گی، دفتر والوں کی ہوں گی، سکول والوں کی ہوں گی، ادارے والوں کی ہوں گی۔ پھر کہیں گے اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کہے گا ہاں اللہ نے تو فرمایا ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، لیکن جس دفتر میں میں کام کرتا ہوں، جس ادارے میں میں ملازم ہوں، وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے، وہاں پہ لوگ یہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کو ایسے ایمان کی۔ تو ان تؤمن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان اس طرح لائے کہ جس طرح تو کہتا ہے اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے، اللہ میرا کارساز ہے، میرا روزی رساں ہے، ساری کائنات کو، آسمان و زمین کو تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو پھر جس نے تخلیق کیا ہے، اس نے جو ہے وہ کتاب بھیجی ہے، اس کی میری زندگی جس نے دی ہے، وہ زندگی گزارنے کے اصول ضوابط جس نے نازل کیے ہیں، ان اصولوں، ان ضوابط کے مطابق میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزاروں گا۔ میرے گھر میں بچے کی شادی ہوگی تب بھی ان رول ریگولیشن کو دیکھوں گا، میرے گھر میں کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے تب بھی ان رول ریگولیشن کو دیکھوں گا۔ خاندان کی، کنبے قبیلے والوں کی، لوگوں کی، دفتر والوں کی، ادارے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ساری کائنات ناراض ہو جائے، ایک اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، یہ فائدہ ہے۔ اور اگر ساری کائنات کو راضی کرتے کرتے اپنے دفتر والوں کو، خاندان کنبے قبیلے والوں کو، ان کے رسم و رواجوں کو نہ چھوڑ کر ان کو راضی کر لیں گے، ایک اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ ہے خسارہ، یہ ہے میں نے اپنے راس المال کو کھو دیا، اس کو بھی پورا نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں اپنی زندگی کو خسارے میں ڈال دیا۔ ان تؤمن باللہ، سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، نصاب کا پہلا حصہ، اور اس کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے نا ہم، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ رب العالمین نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر بھیجا اس لیے کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتائیں کہ ان کی طرف آیا کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے الا الذین آمنوا کہہ دیا، اس کی تفسیر کون کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کی سب سے پہلی چیز آمنوا میں ان تؤمن باللہ، اور ان تؤمن باللہ میں کہ جب مان لیا کہ میرا مالک اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا روزی رساں اللہ ہے، کائنات کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے، مجھے زندگی دینے والا اللہ ہے،
تو پھر اسی اللہ نے میری زندگی کو چلانے کے قوانین بھی مقرر کیے ہیں، پھر ان قوانین کو چھوڑ کر اگر غیر اللہ کے قوانین پر اپنی زندگی بسر کروں گا تو پھر میں خسارے میں ہوں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ، مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو۔ جو بندہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ جس طرح ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، انہی میں سے ایک مخلوق اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، فرشتے مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، بیوی ہونا یہ عیب ہے۔ انسان ہے نا، انسان شادی کرتا ہے، اس کی بیوی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے بچے دیتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کا محتاج ہوتا ہے، پھر اس کے بچے اس کو، پہلے وہ بچوں کو پالتا پوستا ہے، پھر اس کے بچے اس کو پالتے پوستے ہیں۔ تو یہ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہہ دیا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہہ دیا اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں۔ ان ساری باتوں سے نکلنا اور اللہ کے قوانین والی کتاب قرآن مجید، جس میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نفع اور خسارے کا سامان رکھا ہے، نصاب مقرر کیا ہے، جنت میں جانے کا نصاب مقرر کیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہے نفع، یہ ہے فائدہ۔ تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کر لیتے ہیں، اپنی من مرضی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اختیار اللہ رب العالمین نے ہمیں راستہ چوز کرنے کا دیا ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جن سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، نافرمانی سرزد ہوتی نہیں ہے۔ جو حکم اللہ رب العالمین نے ان کا لگایا ہے، جو حکم ان کو دیا ہے، جو ڈیوٹی ان کی لگائی ہے، وہ من و ان، بغیر کسی نقطے کی کمی کے اسی طرح اس کو پورا کر رہے ہیں۔ جس کی ڈیوٹی ہے نا کہ قیامت کے دن اس نے سور میں پھونکنا ہے، وہ سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک اس کا مقررہ وقت نہیں آتا، وہ تب تک سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے انتظار میں ہے کہ وہ دن آئے، وہ گھڑی آئے تو میں اس کے اندر پھونک ماروں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ وکتاب ہی نہیں فرمایا، فرمایا وکتبہ، اللہ کی قسم یہ دین اسلام کا امتیاز ہے۔ وگرنہ آپ جتنے بھی ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، کسی بھی دین کو دیکھ لیں، آپ عیسائیت جو کہ منزل من اللہ اب رہ نہیں گئی، یہودیت جو کہ منزل من اللہ رہ نہیں گئی، آپ کسی بھی دین کو پڑھ لیں، کسی بھی دین کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ ہاں ہم بھی سچے ہیں اور یہ بھی منزل من اللہ ہے، ہم بھی منزل من اللہ ہیں اور یہ بھی منزل من اللہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے نبی کی بات کرتا ہے، اپنی اپنی کتاب کی بات کرتا تھا اس وقت بھی۔ یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کا آخری دین ہے کہ جس کے اندر اس کے ماننے والا، مسلمان ہونے والا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے گا، اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے گا، تب وہ کامل مکمل مومن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اختصار کے ساتھ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ منزل من اللہ تھے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں
حق جو ہے وہ نازل کیا تھا، لوگوں نے رہنے نہیں دیا اس کو حق، تو یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ آئے تھے وہ سارے کے سارے حق تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل من اللہ تھے۔ عمل کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، اپنے قوانین کو دیکھنے کے اعتبار سے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب اب نہیں ہے۔ وہ کتاب کیا، وہ صاحب کتاب بھی اگر آ جائے تو وہ بھی قرآن مجید پر ہی عمل کرے گا تو نجات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں آ جائیں، وہ اپنی تورات کی دعوت دینا شروع کر دیں، اپنے اس دین کی جو اللہ رب العالمین نے اس وقت ان کو دے کر بھیجا تھا، اللہ کی قسم نجات ان کی بھی نہیں ہے، نجات ان کی بھی تب ہی ہوگی جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی دعوت دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبوت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی ہے، لیکن اب وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، زندہ ہیں، یہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ آئیں گے، لیکن ان کی موجودگی میں امامت امام مہدی کروائیں گے، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ یعنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آئیں گے، نہ کہ اپنے منزل من اللہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو دین دیا تھا، ان کو کتاب دی تھی، اس کی دعوت کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو ساری کی ساری کتابیں، سارے کے سارے صحیفے جو بھی اللہ رب العالمین نے نازل کیے، ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ سارے سچے تھے، منزل من اللہ، اللہ رب العالمین کے قوانین جو ہیں ان کے اندر آئے تھے، لیکن اب قوانین کی کتاب، اب عمل کرنے کی کتاب جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، جو کہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس پر ایمان یہ لازم ہے۔ اور اس پر ایمان کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس پر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کو لے کے آؤں گا اور بیٹی کے سر پہ رکھوں گا۔ اس پر ایمان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جھوٹی سچی پنچایت میں قسم اٹھانے کے لیے اس کو لے کے آؤں گا، وگرنہ ہم سلوک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اچھا غلاف سلائی کراتے ہیں اور اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اور گھر میں جو سب سے اونچی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اس کو اتارتے ہیں کب؟ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، سر پہ رکھنے کے لیے۔ اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، مسجد میں ہوں، ذرہ برابر بھی برکت نازل نہیں ہوتی اس سے۔ اگر برکت ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے ان کو الوداع کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی بیٹی کے سر پہ قرآن نہیں رکھا، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے قرآن پڑھایا تھا۔ جب بیٹیوں کو قرآن پڑھایا جائے گا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سمجھائی جائے گی، اس پر عمل کی ترغیب دلائی جائے گی، تب بیٹیوں کے سر پہ قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہم اتارتے ہیں جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، پنچایت میں جھوٹی چھچی قسم اٹھانے کے لیے، یا پھر بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے تو تب ہم آتے ہیں کہ اب ہم قرآن اور حدیث کے مطابق جو معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ کر لیں، یا جب دادا دادی وراثت نہیں دیتے یا دنیا میں وہ تقسیم کرتے ہیں ہدیہ اپنے بچوں کو تو بیٹیوں کو نہیں دیتے، تب آتے ہیں جی جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ ہمیں دے دیں۔ یعنی قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس قوانین والی کتاب کو جس کے مطابق میں نے اور آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے نفع اور خسارے کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے۔ تو کہتے ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے محب رسول ہیں، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن ان کے دین کے ساتھ، ان کی کتاب کے ساتھ، ان کی ذات کے ساتھ، ان کی بات کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں، بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، وراثت نہیں ملتی ہے، جب پھنس جاتے ہیں تب آتے ہیں جھوٹی سچی قسم اٹھانے کے لیے، تب آتے ہیں ان کی کتاب کی طرف، ورنہ پھر اونچی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ کہ کتاب پر ایمان کیا ہے، قرآن پر ایمان کیا ہے، کہ قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کی ماننا،
جو قرآن کے اندر میری اور آپ کی زندگی کے شب و روز خوشیاں اور غمیاں گزارنے کے قوانین اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں، ان کے مطابق ہی معاملات کرنا، یہ ہے قرآن پر ایمان۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان۔ جتنے انبیاء، جتنے رسل اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جن کا قرآن حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم سب پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، مبعوث کیے تھے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے سچے تھے، اللہ تعالیٰ کے مرتضی، مجتبی، چنے ہوئے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ بندے تھے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے یہاں پہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی تعلیمات، قرآن مجید کی ہوئی آپ کی تفسیر، وہ عملی ہو، وہ تقریری ہو، وہ فعلی ہو، وہ قولی ہو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اور اگر نعرہ یہ ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہی ہے، لیکن میرے دفتر میں یہ رواج نہیں ہے، میرے معاشرے میں یہ نہیں ہے، میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ اس بات کو جو ہے وہ فالو نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، سارا خاندان، سارا کنبہ، قبیلہ، ساری کائنات مل کر آپ سے ناراض ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، ساری کائنات کو آپ راضی کر لیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کا خسارہ ہے۔ پھر والعصر ان الانسان لفی خسر کا مصداق میں اور آپ بنیں گے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کائنات کو، لوگوں کو، رشتوں کو، نعتوں کو، خاندان، کنبے، قبیلے، رسم و رواجوں کو ٹھکرا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کی قسم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا مصداق بنے گے۔ پھر میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کا رأس المال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، اس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، تو وہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ قرآن مجید نے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ قرآن مجید نے کیا عقیدہ دیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ قرآن مجید کے کسی نسخے میں ہو سبحان الذی اسری بنورہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور من، اب وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ کی قسم، عقیدہ جو قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے بندے اور اللہ کے رسول، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے۔ نور ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا، اللہ کی قسم یہ اللہ رب العالمین کی بھی گستاخی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے۔ ایک مولانا صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی، انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو میں نے چند آیات سنائی تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید کی ایسی آیات پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کیا جائے۔ میں نے کہا جی ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، میں یا میری طرح کے لوگ قرآن مجید کی ان آیات کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کیا جائے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن مجید میں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کس لیے کی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کیا جائے؟ اور قرآن مجید تو ہے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، رفعت اور بلندی کو بیان کرتا ہے۔ اور وہ بلندی کیا ہے، وہ رفعت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ہم کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں مسلمان کرنے کے لیے تو کیا پڑھاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ کہ نورہ و رسولہ. قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں تو تب عبد پڑھتے ہیں. جب ماننے کی باری، عقیدہ بیان کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ ہیں. تو جو اللہ کی قسم منبر پہ کھڑا ہوں، بے شمار دلائل ہیں، کبھی پھر موقع ملا تو بات اس پہ کریں گے انشاءاللہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا نور ماننا یہ اللہ رب العالمین کی بھی گستاخی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات صرف کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ. یہ اسریٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات کی ایک گھڑی میں آسمانوں کی سیر کروائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھیں اگر نور مانیں گے، فرشتے نور ہیں نا، تو فرشتے دن میں ایک مرتبہ نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آسمانوں پہ جاتے ہیں اور کتنی مرتبہ زمین پہ آتے ہیں. نوریوں کا تو کام ہی یہ ہے اوپر نیچے جانا. انسانی تاریخ کے اندر کوئی بشر، کوئی بندہ، کوئی عبد جو ہے وہ رات کی ایک گھڑی میں کیا ساری زندگی میں بھی آسمانوں کی سیر کر کے نہیں آیا. آسمانوں کی سیر کر کے نہیں آیا. پہلے آسمان سے بھی اوپر بھی کوئی نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشر ہیں، ایسے عبد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی. تو یہ آپ کی شان ہے کہ بشر ہو کے اوپر جانا یہ کمال ہے. نور ہو کے اوپر جانا نیچے آنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ اوپر نیچے جاتے ہی رہتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اور آپ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا جو قرآن نے بیان کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، وہ عقیدہ رکھنا یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا نصاب ہے اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اور نفع کمانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.